ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لائیو وِد طلعت حسین کی اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ ہم نے آج نشست کا اہتمام کیا ہے، کشمیر کے معاملے کے ارد گرد ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنے عرصے سے لنگر کر رہا تھا اور بیچ میں ایک فیز آئی جب خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید کسی نہ کسی قسم کا کوئی حل ہمارے سامنے آئے، لیکن اب اس حل کی ہم بات نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ پاکستان کی بحث دیکھیں، سیاسی بحث یا خارجہ پالیسی سے متعلق اگر بحث دیکھیں تو کشمیر کا نام شاذ و نادر ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس امید کا کیا ہوا جو پچھلے چند سالوں میں بن گئی تھی کہ شاید کشمیر کا حل تلاش کرنے میں کچھ مدد ملے گی ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر موجود ہیں، طاقت میں تھی، اب وہ امید نظر کیوں نہیں آتی، ناپید کیوں ہو گئی اور موجودہ حالات کیا ہیں؟ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ ہمارے پاس جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ یاسین ملک صاحب جو آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں، صدر ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، اور انہی کی وجہ سے ہم نے یہ راؤنڈ کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے موجودہ حالات پر۔ بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا یاسین ملک صاحب۔ ان کے برابر میں موجود ہیں سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب جو نائب امیر جماعت اسلامی ہیں اور کشمیر کے اوپر ان کی پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب جو خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس بحیثیت فارن پالیسی ایکسپرٹ کے طور پر آئے ہیں اور یہ کشمیر کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب بہت سارے لوگوں کی نظر کشمیر پر نہیں تھی اور پچھلے دور کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں نیگوشیشنز کی حد تک جو ان کے پاس خاص معلومات ہیں، اس حوالے سے بھی شاید ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ کہاں پر آ کے معاملات اٹک گئے اور کہاں پر امید تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نصرت جاوید صاحب بولتا پاکستان کے کامپیئر اور ہمارے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز آج ٹیلی ویژن، سافما کے ادارے کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ آرگنائزیشن ہے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر امن کو پھیلانے میں کام کرتی ہے، میڈیا انٹیگریشن کی بات کرتی ہے، اور نصرت جاوید صاحب اس میڈیا گروپ کا حصہ تھے جو پہلی مرتبہ جس نے مقبوضہ کشمیر کا سفر کیا، اور کشمیری لیڈران سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کشمیر کی سیاست کو بھی اتنا ہی اچھا جانتے ہیں جتنا پاکستان کی سیاست کو۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ان کے برابر میں بولتا پاکستان کے کو ہوسٹ اور نیشنل چیف رپورٹر مشتاق منہاج صاحب۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مشتاق منہاج صاحب آزاد کشمیر کے ایک ایریا بنی منہاسن سے ان کا تعلق ہے اور کشمیری ہیں، بلو بلڈڈ کشمیری ہیں، اور کشمیر کے ایشو کو تاریخی اور سیاسی پس منظر میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مشتاق، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تجزیہ نگار ہیں اور مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر انہوں نے کشمیر پر بات کی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اور ان کے ویو سے بھی ہم استفادہ کر پائیں گے۔ ملک صاحب، پہلے ذرا اس کا آغاز کریں کہ پچھلے سالوں کے اندر جب ایک امید بن چلی تھی کہ شاید حالات تبدیل ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، تو اس وقت جو انیشیٹوز لیے گئے تھے ان کے سائے میں کیا مقبوضہ کشمیر میں جہاں پر آپ موجود ہیں حالات آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر ہیں؟ 2008 2006 سے مختلف ہے، 2005 سے مختلف ہے؟ دیکھیے، 6 سال پہلے جب ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی کشمیر آئے تھے تو وہیں سے انہوں نے کشمیریوں کو بھی میسیج دی اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی کہ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں بات چیت کے ذریعے، پیس پروسیس۔ اس نے کشمیری شاعری میں ایکسپلین کیا کشمیریوں کو۔ پاکستان نے ریسپانس کیا، کشمیریوں ایز یوزول پہلے ان کو ہمیشہ شک رہتا ہے کیونکہ 47 سے جب ڈیلیوری نہیں ہوا، لیکن جب ہندوستان اور پاکستان کی بات چیت ہوئی تو کشمیری لوگوں نے بھی اس بات چیت کو سپورٹ کرنے لگے، اور ہم نے بھی، میں نے ایک دستخطی مہم ان دنوں شروع کی تھی 2.5 سال تک۔ ہم نے کہا کہ ہم بات چیت کے فیور میں ہیں لیکن کشمیریوں کو شامل کر لینا چاہے، تو ایک پروسیس چلا، پھر بات چیت آگے بڑھی، اس میں بس نکلی۔ بس نے ایک آکسیجن پرووائڈ کیا تھا اس پیس پروسیس کو، کیونکہ ہندوستان کی جو ٹریک ریکارڈ کشمیر میں ہے، کشمیری لوگ مانتے ہیں جب ہندوستان کہتا ہے بات چیت تو وہ ہمارے لیڈروں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ دس از دا انٹرپریٹیشن آف کشمیریز وین ایور دا ہندوستانی بات چیت کی آفر کرتے، تو تاثر یہی تھے کہ اٹ از اے میٹر آف منتھس اٹ ول گیٹ ریزالوڈ۔ تو جو ہیں دونوں طرف سے اتنی یہ ہیں
ہمیں تو بلکہ خبریں مل رہی تھی کہ شاید 2007 میں مارچ میں یا اگست میں کوئی بڑا انیشیٹو آئے گا کہ اب آپ بریک تھرو کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، یہاں تک تھا کہ مجھے شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا جب میں پچھلے سال آیا کہ سپٹمبر میں دونوں پارلیمنٹوں میں اس کو باضابطہ پیش کیا جائے گا، لیکن نہ کہیں حل ہیں، نہ ہم نے پروسیس میں کوئی خاص امپرومنٹ دیکھی. تو میں نے جو پایا کہ بات چیت کے حوالے سے اب لوگوں کو اب ڈاؤٹ شروع ہونے لگے. ناؤ دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈاؤٹنگ دا ہول پروسیس کہ اس میں، کیونکہ اس کی ڈیلیوری ابھی تک کہیں نہیں. ڈاؤٹنگ دا ہول پروسیس میں شاید صاحب وہ انیشیٹو جس کا نتیجہ نکلنا تھا بڑا مثبت، جس طرح یاسین ملک صاحب نے کہا کہ شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے باضابطہ طور پر پیش ہوگا، کہاں پر آ کے رک گیا؟ یعنی کشمیریوں کو پورے طریقے سے بتایا نہیں گیا تھا، ہماری ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت زیادہ تھا، ہمارے اندرونی حالات خراب ہو گئے، کیا ہوا؟ میرے خیال میں کمبینیشن آف ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوئے، اور یہ یاسین ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ توقعات بڑی بڑھ گئی. دو میں واقعات بتاتا ہوں جس کا انڈیکیشن ہوگی کہ ایک طرف کبھی ہندوستان میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ سپتمبر 2005 کو جب یونائٹڈ نیشنز گئے تو مشرف صاحب کے ساتھ میں بھی تھا، اور پھر ہماری میٹنگ ہوئی منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ. میں نے سجیسٹ کیا، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، میں نے کہا کہ آپ بہتر ہے 1 to 1 علیحدہ ملاقات ہو جائے آپ کی، کوئی ذرا بریک دا آئس. تو میں نے دیکھا کہ جو ان کے مائنڈرز تھے، جو ان کے ہینڈلرز تھے، منموہن سنگھ صاحب وہ بڑے شریف آدمی ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے، اسٹریٹ پرسن، اور ان کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ جو ہینڈلرز تھے، جو گھاگ لوگ بیٹھے ہیں، وہ ساؤتھ بلاک کے یا سابق را کے، جن کے ویوز پاکستان کے بارے میں بڑے منجے ہوئے ہیں، ہاکش ویوز ہیں جسے میں کہتا ہوں، کرسٹی اولڈ مین، ان کا کوشش تھی کہ یہ نہ ہو، کر کے ہم ان کو لے آئے علیحدہ ملاقات کے لیے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں جی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم میڈیا کو کیا فیس کرنا، بہتر ہے کہ ہم پریس ریلیز دے دیں. میں نے کہا جی وہ انتظار کریں 3-4 گھنٹے سے، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ کوئی خبر تو بنے نا. خبر یہ تھی کہ ہاں بڑی اچھی گفتگو نشستن برخاستن دے سکتی خبر. تو میں نے کہا کہ اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا، مشرف صاحب نے، اور آپ نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لی ٹو وزٹ بفور دا اینڈ آف 2005. وہ کہ نہیں یہ نہ کہیں، ڈیٹ نہ دیں ابھی. وہ بڑے کوشش تھے. تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک ایسپیکٹ تھا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ جو بیک چینل تھا طارق عزیز صاحب کا، اور دوسرا ایس کے لامبا کا، لاسٹ انیشیٹو تھا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ تھا مارچ میں. واجپئی انہوں نے کہہ دیا منموہن سنگھ صاحب نے کہ میں 26 مارچ کو آؤں گا ود اے پیکیج. اس میں پھر ایشو ہو گیا کہ 9 مارچ کے بعد پاکستان کے حالات تبدیل ہو گئے، دا جوڈیشل کرائسس. اور اگر منموہن سنگھ صاحب آتے، وہ جو پیکیج لے کے آنا تھا، ظاہر وہ پہلے پینفلی نیگوشیٹڈ تھا وی سپوز، اور انہوں نے کہا تھا میں وداؤٹ پیکیج نہیں آؤں گا، تو وہ تیار تھے. اور وہ پیکیج تھا بفور دا ساک سمٹ اپریل میں تھی دلی میں. اس میں پھر ہماری طرف سے کولڈ فیٹ ہو گئے. پہلے ان کی طرف سے بھی ہوئے، اور ان کے جو سیاچن کے ایشو پر بھی انڈیا کے جو چیف آف سٹاف تھے جنرل جے جے سنگھ، انہوں نے کہا کہ ابھی نہ کریں. انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں نصرت صاحب، انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی پاورفل ہے، وہ بھی اسرٹ کرتی ہے. لیکن دونوں طرف سے ایک پرابلم ہو گیا. لیکن لاسٹ ٹائم ہمارا پرابلم تھا. پروفیسر صاحب، تو یہ اگر مارچ کے اندر جو انیشیٹو یا پیکیج آنا تھا، جو ایک پروسیس کے ذریعے سامنے آیا، ایک پروسیس کا پبلک فیس تھا، یعنی بس چل رہی تھی اور ویزا ریسٹرکشنز نرم ہو رہی تھی اور لیڈران دونوں طرف سے آ رہے تھے، ایکسچینج ہو رہا تھا، کشمیر کے اوپر ڈیبیٹ زیادہ ہو رہی تھی، اور ایک اس کا پرائیویٹ فیس تھا جو ہم پر پوری طرح واضح نہیں ہے، وہ شاید ایک پیکیج کی صورت میں سامنے آنا تھا. یہ جو انیشیٹوز تھے، ظاہر انہوں نے متبادل حل تجویز کرنا تھا. آپ کی پارٹی کی رائے میں کشمیر کے معاملے کے اوپر متبادل حل تجویز کرنے کی گنجائش کتنی؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں صرف ایک ہی آپشن تک اپنے آپ کو محدود رکھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، دانش کا تقاضا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ول کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. تو کوئی بھی آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف 4-5-6 سال کی بات نہیں ہے، یہ 60 سالہ تاریخ کے اندر حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا ایک قومی موقف ہے. اور یہ اگر